یہ بات ارشاد فرمائی تعلمنا الایمان، پھر فرمایا ثم تعلمنا القرآن، ہم نے پہلے ایمان سیکھا بعد میں قرآن سیکھا۔ اعمال کے صحیح ہونے کے لیے ایمان ہونا ضروری ہے۔ ایک اور مثال کے ذریعے سے اس کو سمجھیے۔ ایک آدمی ناپاک ہے، اس کو نہانا ہے اور بغیر نہائے پاک نہیں ہوگا، تو ناپاک آدمی یہ کہے کہ میں وضو کر لیا، نماز پڑھ لیا، اب آپ بتائیے اس کے وضو کرنے سے کیا اس کا وضو ہو جائے گا اور اس وضو سے اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس کی بنیاد غلط ہے، وہ ناپاک ہے۔ جب تک نہیں نہائے گا 1000 مرتبہ وضو کر لے اور زمزم کے پانی سے وضو کر لے، اس کا وضو نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آدمی ناپاک ہے۔ اور آدمی پاک ہے لیکن طہارت نہیں ہے، وضو نہیں ہے، اور وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، تو حکم کیا ہے؟ اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو۔ آدمی پاک ہے، پانی نہیں ہے وضو کے لیے، اور تیمم کرنا اس کے لیے اب جائز ہو گیا، تو اس کا وضو ہوگا نہیں ہوگا؟ بات یہ سمجھ میں آئی کہ عمل بعد میں ہے، ایمان پہلے ہے۔ ایمان اگر صحیح ہے تو پھر اس کا عمل صحیح ہوگا، اللہ کے پاس قابل قبول ہوگا۔ یہ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات، ایمان تو ہے لیکن ایمان مشکوک ہے، شک میں پڑا ہوا ہے۔ اسلام کا یہ حکم صحیح ہے غلط ہے، ایسا کہیں کو ہے، ایسا ہونا تھا، پھر ورنہ میں مسلمان بھی ہوں۔ اس کو یہ مثال کے ذریعے سے سمجھیے، ایک آدمی گھر بنا رہا، 2 فلور 3 فلور 4 فلور گھر بنا، لیکن اگر بنیاد کا پتھر ذرا ٹیڑھا ہو گیا، ہمارے بزرگوں میں بزرگ گزرے ہیں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے یوں فرمایا کہ اگر اس ٹیڑھے پتھر پر دیوار بنانے حتیٰ کہ وہ سوئیاں تک بھی پہنچ گئے تو وہ دیوار ٹیڑھی ہی جائے گی، جو بنیاد غلط ہے۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ ایمان کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ قرآن کریم میں بھی ہم تعالی جل مجدہ نے فرمایا ایمان پہلے ہے، عمل بعد میں ہے۔ فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جن لوگوں کے ہاں ایمان ہے اور اچھے اعمال کرے۔ ایک آدمی
کام کر رہا، لوگوں کو کھانا کھلا رہا، مسکینوں کو، فقیروں کو، غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو اپنا پیسہ لٹا رہا، حالانکہ وہ ایمان والا نہیں ہے، تو کیا اس کے اس اچھے عمل سے اس کی نجات ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ جنت میں داخلے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ ایمان ہے مگر اس کے اعمال صحیح نہیں ہے تو وہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ اس کو سزا دے کر پاک کر کے جنت میں بھیجائیں گے، یا اللہ بغیر سزا کے معاف فرما کر اس کو جنت میں ڈالیں گے، وہ مرضی کے مالک ہے۔ ان سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، وہ اپنی من مرضی کے مالک ہیں، مگر ایمان شرط ہے جنت میں جانے کے لیے، اور ایمان بنتا کس سے ہے؟ ایمان بنتا ہے ان تمام چیزوں سے جن کو اللہ اور اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ تم اس کو مانو، تم مومن ہوگے۔ جیسے ہم لوگوں نے پڑھ رکھا ہے ایمان مجمل، ایمان مفصل۔ ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، یہ ایمان مجمل ہے۔ اور ایمان مفصل آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان لایا میں اللہ پر، اب اللہ پر ایمان لایا جیسا کہ اس کی صفت ہے، اس کے نام کی صفات، کوئی شریک نہیں، کوئی ساجیدار نہیں، اکیلا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس سے کوئی جنا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اس کے کتابوں پر، ورسلہ، اس کے رسولوں اور نبیوں پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ، تقدیر پر چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو، یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، ان تمام باتوں کو ماننا پڑے گا۔ اگر ان تمام باتوں میں سے کسی ایک بات کو نہیں مانا، ایمان رہے گا؟ یا ان تمام باتوں میں سے کسی ایک بات پر شک میں پڑ گیا، ایمان رہے گا؟ بھائی ایسا کیوں نہیں؟ اللہ میاں سے یوں کہا جائے، اللہ میاں اتنی باتوں پر تو ایمان لایا، ایک بات کو نہیں مان رہا تو کیا میرا ایمان نہیں رہتا؟ کوئی ایکسپٹ کرے گا اس بات کو؟ ایک آدمی کسی فرم میں نوکری کرتا ہے، کمپنی میں نوکری کرتا ہے، یا کوئی اسٹوڈنٹ ہے جو کالج میں ہاسٹل میں داخلہ لیتا ہے، تو ان کا ایک پرفارما ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے یہ رول ریگولیشن ہے، ان تمام چیزوں کو اب فالو کرنا پڑے گا، اسٹوڈنٹ کی دستخط بھی رہے گی، پیرنٹس کی دستخط بھی رہے گی۔ اب اگر طالب علم یہ کہے، اسٹوڈنٹ یہ کہے کہ صاحب
میں آپ کے 14 رولز کو مان لوں، ایک رول کو نہیں مانا، آپ کالج سے کیسا میرے کو ایگزٹ کر دیتے، نکال دیتے؟ کالج والا کیا بولے گا؟ ماننا ہے تو پوری باتیں ماننا پڑے گا، ورنہ تم ایک بات بھی نہیں مانو گے ہم نہیں کریں گے۔ پولیس والا پکڑ لیا، چالان لے لیا، ہم نے ان سے کہا میرے پاس انشورنس ہے، ڈرائیونگ لائسنس ہے، RC ہے، سب کچھ ہے میرے پاس، گاڑی فٹنس ہے میری، ایک غلطی میں نے کیا کہ سیٹ بیلٹ نہیں باندھا، آپ چالان کیوں کر رہے؟ اور ہم کورٹ کو چلے گئے تو فیصلہ کیا آئے گا جج کا؟ ٹریفک قانون جو ہے آپ نے اس کی یہ غلطی کی، اس کی آپ کو چالان لگا۔ ایسے ہی ایمان ہے، پورے ایمان کو ماننا پڑے گا۔ کسی ایک جگہ اگر شک میں پڑ گئے، کسی ایک جگہ غلطی میں آ گئے تو پھر وہ ایمان ہمارا باطل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا ایمان۔ اس لیے کہا گیا کہ ایمان نام ہے عقیدے کی مضبوطی کا۔ ہمارا عقیدہ مضبوط ہو، عقیدے کے اندر کوئی گڑبڑ نہ ہو، بات سمجھ میں آئے نہ آئے، عقل میں آئے نہ آئے، بھئی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، ہماری عقل اس کو قبول نہیں کر رہی، میں یہ کیوں مانوں؟ نہیں چلے گا۔ ایمان نام ہے، عقل مانے نہ مانے، آدمی سمجھ اس کی قبول کرے نہ کرے، یہ میرے اللہ کا فرمان ہے، یہ میرے نبی کا فرمان ہے، مجھے اس کو ماننا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا، ابراہیم تم نے خواب دیکھا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا اور آپ سچا کر دکھائے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی عقل پر فیصلہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، میں اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کروں گا، چاہے میری عقل اس کو مانے نہ مانے، قبول کرے نہ کرے۔ حضرت ابراہیم نے یہ کر کے دکھایا تو رب کائنات کی طرف سے انعام کیا ملا؟ قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ یہ ہے ایمان۔ عقیدے میں، ایمان میں اگر گڑبڑی آ گئی تو پھر انسان سے ہونے والے عمل خراب ہو جائے گے، قابل قبول نہیں ہوں گے اللہ کی ذات عالی کے پاس۔ اس لیے فرمایا ایمان اور ہمارا عقیدہ نہایت مضبوطی کے ساتھ ہم اس کے اوپر عمل کریں، وسوسوں میں نہ پڑے، شکوک و شبہات میں نہ پڑے، کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ عقیدہ اگر کمزور ہو جائے تو پھر بندے کا ایمان ختم ہو جائے گا، اور ایمان شرط ہے جنت میں داخلے کا۔ بغیر ایمان کے اللہ نے وعدہ نہیں کیا جنت میں جانے کا، چاہے وہ کتنا بھی اچھا آدمی کیوں نہ ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نہایت محبت کرنے والے، آپ کی خیر خواہی چاہنے والے، آپ پر اپنی جان قربان کرنے والے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرے چچا کا انتقال ہو گیا، وہ سال پورا میرا غم کا ہو
کمی کرتی جائے گی۔ اب آپ غور کیجیے، جو شخص نبی سے اتنی محبت کرتا ہے اور نبی بھی ان سے محبت کرتے ہیں، مگر ایمان نہیں ہے، تو کیا اللہ جل جلالہ نبی سے محبت کرنے والے یا نبی ان سے محبت کرنے پر ہے اللہ نے اپنے قانون کو توڑا؟ نہیں توڑا۔ فرمایا کہ نہیں، ایمان ہے اسی کا نام، ایمان ہے اسی کا نام، بغیر ایمان کے نجات ممکن نہیں ہے، بغیر ایمان کے نجات ممکن نہیں ہے۔ معمولی نہ سمجھے ایمان کو، جو ہمارے اسلامی عقیدے ہیں اس کو ہم معمولی نہ سمجھیں، اس کے اوپر ایسا قائم و دائم جمے رہے، حالات کچھ بھی ہو جائے، حتیٰ کہ جان کی پرواہ ہو جائے، جان چلی جائے، پر ایمان نہ جائے۔ ایمان نہایت قیمتی چیز ہے، لیکن آج کے زمانے میں ایمان کے لٹیرے، ایمان کے ڈاکو، ایمان کو ٹھگنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق آج فتنے بے در پہ ہمارے درمیان آ رہے ہیں۔ ایمان کو خراب کرنے کے اتنے لٹیرے آ گئے، اور ادھر المیہ ادھر افسوس یہ ہے کہ ہماری سماج کے لوگ، مسلم سوسائٹی کے جوان، بچے، بوڑھے دنیاوی علوم سے واقفیت تو رکھتے ہیں، مگر احکام اسلام سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ فتنوں کے شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ المیہ نہیں تو کیا ہے ہمارا؟ افسوس سے کہنا پڑتا، ناواقفیت کی وجہ سے بس ہم شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایمان خراب ہوتا جا رہا، عقائد بگڑتے جا رہے ہیں ہمارا، اور پتہ نہیں، چونکہ دنیا میں کوئی جج کرنے والا نہیں کہ آپ مومن ہیں، میں مومن ہوں، وہ مسلم ہے، یہ مسلمان ہے، کوئی سرٹیفکیٹ دنیا میں دے نہیں سکتا، لیکن کل قیامت کے دن اللہ جل جلالہ کی عدالت میں کھڑے ہو جائیں گے، تب پتہ چلے گا کہ کس کا ایمان اچھا ہے اور کس کا ایمان خراب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی، اہل ایمان، اہل اسلام بڑے خوش رہیں گے کہ ہمارے ہاں تو ایمان ہے، ہم مسلمان ہیں، لیکن اللہ فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، سورہ یاسین کی آیت ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن ایمان والوں کو الگ کرو اور بے ایمانوں کو الگ کرو۔ ایمان والوں کی صفوں میں سے بعض لوگ وہ ہوں گے جو دنیا میں مومن کہلائے گئے، مگر اس کے باوجود حق تعالی جل مجدہ ان کو ایمان والوں سے الگ کر دے گا، کہے گا کہ تمہارا ایمان معتبر نہیں ہے، تم ایمان رکھتے ہوئے تمہارے عقیدے یہ خراب۔
اسی لیے میں نے گزشتہ بھی عرض کیا، آج بھی عرض کیے دیتا ہوں کہ جب جنازہ ہمارے سامنے آتا ہے اور جنازے کی نماز میں دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہ معاف فرما دیجئے ہمارے زندوں کو، ومیتنا ہمارے مردوں کو، وشاہدنا ہمارے حاضر لوگوں کو، وغائبنا ہمارے غائب لوگوں کو، وصغیرنا ہمارے چھوٹوں کو، وکبیرنا ہمارے بڑوں کو، وذکرنا وانثانا ہمارے مردوں کو عورتوں کو۔ سکھایا گیا کہ مغفرت کی دعا مانگتے رہو اللہ سے، اور آگے کیا دعا ہے؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اللہ ہم میں جو زندہ ہے، زندوں کو زندگی جب تک ہے ایمان پر اور اسلام پر باقی رکھیے۔ پھر آگے فرمایا ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہ جب ہماری موت کا وقت آ جائے تو اللہ کلمے پر ہماری موت نصیب فرما، خاتمہ بالخیر فرما۔ کوئی آپ کے پاس نہیں آئے گا کہ میاں تم نماز پڑھ رہے ہو، نماز چھوڑ دو، میاں تم حج کر رہے ہو، حج پہ جانا چھوڑ دو، میاں تم ذکر کر رہے ہو، ذکر کرنا چھوڑ دو، میاں تم مسجد کو جا رہے ہو، مسجد جانا چھوڑ دو۔ کوئی فتنے والا آ کر تم سے یہ نہیں کہے گا، بلکہ کیا کرے گا؟ بنیاد خراب کرنے کی کوشش کرے گا، عقیدوں میں بگاڑ پیدا کرے گا، عقیدوں میں بگاڑ پیدا کرے گا، اور جب عقیدوں میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا تو ایمان سلامت نہیں رہے گا۔ ایمان کی اہمیت جب ہماری سمجھ میں آ گئی تو اب جو فتنے کے بارے میں بولنا چاہتا ہوں اچھی طرح سے سنیے۔ اس فتنے کا نام ہے فتنہ گوہر شاہی۔ اس فتنے کا نام ہے فتنہ گوہر شاہی۔ اور اس فتنے کو پیدا کرنے والا، جس نے یہ فتنہ ایجاد کیا، اس کا نام ہے ریاض احمد۔ اور یہ کم وقت 1941 میں صوبہ سندھ جو آج پاکستان کا علاقہ ہے وہاں پر پیدا ہوا۔ میٹرک کی تعلیم حاصل کیا، اب اس کے بعد میں یہ بہت جگہ کام کیا، میکینک تھا، یہ میکینک بائک وغیرہ بنانے والا۔ خود لکھتا ہے کہ میری دکان نہیں چلی، میں پریشان ہو گیا، میری عمر 20-21 سال ہو گئی۔ تو اس کا دادا تھا، اس کا نام تھا گوہر شاہی۔ تو اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کے دادا سے قتل ہو گیا تھا، اور پولیس پکڑنے کے لیے جب آئی تو یہ بھاگ گیا اس کا دادا، اور جا کر راول پنڈی میں بس گیا، اور وہاں پر جنگل میں جھوپڑی ڈال کے رہنے لگا۔ تو اس کا دادا وہاں پر رہتے رہتے لوگوں نے دیکھا کہ بھائی کوئی بڑے میاں ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے،
لوگ مرید ہونے لگے. ارے کوئی بابا آ گیا یہاں پر. یہ ہم ہندوستانیوں کی کمزوری ہے. ذرا کچھ سمجھ میں آ گیا, فائدہ ہو گیا, اتنے عقیدت مند کہ اللہ کے در کو چھوڑ دیتے, اس کے در کو ماننے لگتے. یہ ہم ہندوستانیوں کی کمزوری ہے میرے در. سلسلہ چل پڑا تو یہ جو ریاض تھا اس کے ذہن میں آیا میرے دادا کی خاندان مریدہ زبردست چلے, پیسہ سب آیا, تو اس نے بھی کیا کیا, میکانک چھوڑ دیا, سب چھوڑ دیا. اب وہی دادا کے علاقے میں گیا, اس کا نام ریاض تھا, لیکن اس علاقے کے لوگ سیدوں سے بڑی محبت کرتے تھے. اس نے اپنے نام کے ساتھ جھوٹ لگا لیا, سید ریاض. اب لوگ بولے کہ ایک سید آیا, ایک بڑا آدمی آیا, اب لوگ عقیدت و محبت سے اس کو دیکھنے لگے. اب اس نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے بیکار کے نظریہ شروع کر دیا. جب دیکھا کہ لوگ اس کے عقیدت مند ہو گئے تو اس نے کہا کہ بھائی مجھے کیا مانتے ہو؟ لوگ بولے کہ آپ بڑے اللہ والے. بولے کہ ہاں میں اللہ والا ہوں, دنیا میں کوئی بھی ولی نہیں ہے, ویسا ولی میں ہوں. اب لوگ جو ہے محبت میں ناچنے لگے. اس نے کہا کہ مجھے امام مہدی کہتے ہیں. پہلا دعویٰ ٹھوک دیا, امام مہدی. پھر اس نے دعویٰ کیا میں عیسیٰ ہوں. پھر اس نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روزانہ مشورہ کرتا ہوں, اور محمد رسول اللہ نے اپنا نائب بنا کر مجھے بھیجا. گویا میں محمد رسول اللہ کا اوتار بن کر آیا ہوں. دعویٰ ہو گیا. اور اسی پہ بس نہیں کیا, لوگ بڑھتے گئے تو ایک چوتھا دعویٰ کیا. چوتھا دعویٰ, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, کہنے لگا وہ جو اللہ میاں ہے نا, وہ اللہ کا بھی اللہ ہوں میں. خدائی کا دعویٰ کر دیا, یعنی رب الارباب ہوں میں. اور خدا روزانہ میرے قدموں میں جھکتا ہے, روزانہ سلام کرتا ہے اللہ. یہ اس نے دعویٰ کیا. اب لوگ جو ہے اس کی باتوں میں آ گئے. جتنے بے وقوف رہیں گے نا, عقل مند کی مارکیٹ چلتی رہتی ہمیشہ. ہاں, عقل مند کی مارکیٹ چلتی رہتی. جب بے وقوف ختم ہو جائیں گے تو وہ عقل مند بھی اس دن بے وقوف ہو جاتا. بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ دعوے تو بات میں ہے, لیکن لوگوں کی ذہن سازی کیسے کرا؟ پہلا اس نے یہ کہا کہ دیکھو میں جو ولی ہوں دنیا میں آج تک کوئی ولی نہیں آیا. اور یہ اس کی پیداوار کب کی؟ 1941 میں پیدا ہوا, 2006 میں بڑا کم وقت کی. اور غوث اعظم پیران پیر کب کے؟ اچھا ٹھیک ہے, حضرت حسن حسین کب کے؟ صحابہ اکرام کب کے؟ دعویٰ کیا کر رہا کہ میں جو ولی بن کر آیا ہوں, میرے جیسا ولی آج تک دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا. اس سے پوچھے کئی کو بات تمہیں اتنے اچھے ولی کئی کو بنے؟ کہا ولی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ کا دیدار ہوتا ہے. دعوت ہو گیا. یاد رکھو اللہ کا دیدار سوائے جنت کے ممکن نہیں ہے. ہم سب کا عقیدہ کیا ہے؟ جنت میں جائیں گے. اللہ جنت میں آخری نعمت
کلیم اللہ کے معنی اللہ سے بات کرنا. اللہ میاں سے بات کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور قریب ہونے کے لیے پہلی سیڑھی کیا ہے؟ بات چیت. بات چیت جب زیادہ ہونے لگتی ہے تو دوسرے نمبر کہیں کا آتا؟ دیدار کا آتا، دیکھنے کا آتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چاہے اللہ سے بات کرتے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے فرمائے کہ اللہ آپ سے بات کرنے کی جو مٹھاس ہے وہ مٹھاس اپنی جگہ ہے. اللہ دل کے بھگوڑے پھوٹ رہے ہیں. ربی انظرنی الیک، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا آپ نہیں دیکھ سکتے موسیٰ، آپ دیدار برداشت نہیں کر سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، ضد کرنے لگے، اللہ دیدار کرا دیجیے نا. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. اے موسیٰ ایک کام کرتے ہیں، اگر آپ ہمارے دیدار پر اصرار کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ہمارے نور کو، آپ ہمارے تجلیوں کو دیکھیں. اگر آپ دیکھ لیے تو پھر میں سمجھوں گا کہ آپ میرا دیدار کر سکتے. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے. پھر فرمایا فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. جب اللہ نے اس پہاڑ پر اپنی تجلی کو ظاہر کیا، وہ پہاڑ ایک چیخ زوردار آواز سے پھٹ پڑا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. پتہ کیا چلا؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے تھے مگر اللہ کا دیدار نہیں ہوا. یہ ریاض احمد کا دعویٰ یہ ہے کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں روزانہ، مجھ سے بڑا کوئی ولی نہیں ہے. اور پھر کہنے لگا میں ہی اللہ کا رب ہوں، رب الارباب ہوں. اور کہا نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، شریعت الگ چیز ہے، طریقت ہے. شریعت اور طریقت ہم کہتے ہیں دو ایک ہیں. وہ کہتا ہے شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے. کہا جب رسول اللہ کی محبت دل میں آ گئی تو نماز کی ضرورت نہیں ہے. عشق کا مذہب، طریقت کا دوسرا نام عشق ہے. کہو نماز سے عشق ہے، نماز ہو گئی. کہو رسول اللہ سے محبت ہے تو بس محبت ہو گئی. کہو اللہ کے ذکر سے محبت ہو گئی تو محبت ہو گئی. وہ خود کہتا ہے جب میرا عشق بڑھ گیا قرآن سے، ذکر سے، نماز سے، تو تقریباً 12 سال تک میں جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھا. کام دل سے ہونا چاہیے صاحب، دل سے ہونا چاہیے نماز. یہ کہے وضو کرو، مسجد میں آؤ، صف میں کھڑو، امام صاحب کے، یہ سب جھگڑے گئی ہو. دل میں اگر محبت ہے نماز ہو گئی. ایسے عقیدے پیدا کرتا مگر مر گیا. اس کا ایک خلیفہ ہے، اس کا ایک فالوور ہے، وہ اب بھی موجود ہے کمبخت. اس کا نام ہے یونس گوہر شاہی. وہ ابھی بھی لندن میں ہے. اور یہ سب انگریز، یہودی، عیسائی سب ان کی سرپرستی کرتے. یہ قادیانی ان کی اولاد، یہ سب ان کی اولاد نہیں. وہ اسرائیل کا بچہ، انہیں بھی جو ہے اس کی اولاد ہے. ہاں سمجھو بات کو. لندن میں آج بھی موجود ہے. روزانہ آن لائن آتا ہے یونس، چھوٹی سی کچی گاڑی رکھا ہوا ہے،
سر کا گنجا ہے، موٹا چہرہ ہے، پینٹ ٹی شرٹ پہنتا ہے، الٹرا ٹی وی کے نام سے ان کا ایک یوٹیوب میں ایک چینل ہے ان کا. انڈیا کے ٹائم کے حساب سے رات 2 بجے وہ آن لائن آتا ہے. اور یہ فتنہ چلتے 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 آپ کے حیدرآباد، نظام آباد، مٹپلی، کورٹلا، کریم نگر، کودار، جگہ پیٹ اور وجے واڑا اور نندی گاواں پھیلتے پھیلتے ہمارا اطراف اقدام کیا. متاثر ہونے والے کون؟ نوجوان بچے ہیں جو راتوں کے شہنشاہ ہیں، انٹرنیٹ کے دولے ہیں، وہ لوگ گئے اس کو فالو کر رہے، لگے ہوئے ہیں اس پر، اور بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہا. وقت زیادہ ہو رہا، میں 2-4 منٹ میں اپنی اس گفتگو کو مکمل کر لوں. ایک اس کی ویڈیو کلپ کا ایک خلاصہ میں آپ کو سنا دوں. یونس گوہر شاہی 3 باتیں کہی، اس کی تو کہی ہے لیکن امپورٹنٹ 3 باتیں. آپ سوچو کتنا زہریلا کمینہ آدمی ہے. اس نے کہا وہ اس کے ریاض احمد جس کو وہ مانتا ہے اپنا مرشد، کیا بولتا؟ سرکار گوہر شاہی. میں ان کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا. یونس کہتا ہے سرکار نے کہا چلو میاں یونس ذرا حج کر کے آ جائیں، چلو ذرا حج کر کے آئیں. بس ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک میں جو ہے مکے کو پہنچ گیا، سرکار لے کے چلے گئے. میں سمجھا روحانی طور پر آیا مگر جسمانی طور پر میں مکے کو آ گیا، اس لیے کہ زمزم پیا تو زمزم کا مزہ بھی محسوس ہوا. اچھا اتنا تیز ہے تیرا سرکار؟ اور کیا کہا اس کمبخت نے، یونس نے، کہ میرے سرکار چونکہ اللہ کے بھی رب ہیں اور وہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں جیسے لے کر اپنے عرش پر گئے تھے، ہمارے سرکار اس اللہ سے بھی تیز ہے، مجھے لے کر مکہ پہنچ گئے. کہو استغفر اللہ، کہو نعوذ باللہ. کمبخت کا یہ دعویٰ ہے. یہ خالی باتیں نہیں کر رہا ہوں میں، حوالے کے ساتھ موجود ہے. دوسری بات، ایک دن میں نے اپنے سرکار سے کہا سرکار رسول اللہ سے بڑی محبت ہو گئی، مجھے دیدار کو دل چاہتا ہے. سرکار نے کہا اچھا چلو. ہم فوراً رسول اللہ کی خدمت میں پہنچ گئے اور رسول اللہ میرے سرکار کو دیکھ کر کھڑے ہو کر استقبال کرے اور مجھے رسول اللہ سے ملا دیے. کیا غلط ہے؟ نعوذ باللہ. گویا ہمارے نبی اس کے محتاج ہے. نعوذ باللہ. تیسری بات، سرکار نے کہا، میرے سرکار نے، یونس کہتا ہے، یونس گوہر شاہی کہتا ہے، میرے سرکار کہتے ہیں چلو رسول اللہ کا دیدار تو کرایا، میں اللہ سے بھی دیدار کراؤں. مجھے عرش پر لے کر گئے. کمبخت کہتا ہے انگریزوں کی جیسی داڑھی، یوں نقشے، بیچ میں ایک ادھر ادھر ادھر، وائٹ شرٹ پہنتا، گنجا ہے کمینہ. وہ کہہ رہا کہ میرے سرکار میرے کو عرش پر لے کر گئے اور میں عرش پہ بیٹھ گیا. اچانک ایک آواز آئی السلام علیکم. تو میں نے سرکار سے پوچھا یہ کون ہے؟ سرکار نے کہا یہی تو اللہ ہے، اللہ کی آواز ہے، اللہ مجھے دیکھ کر سلام کر رہے ہیں. یونس کہتا ہے میں میرے سرکار کے اس پاور کو دیکھ کر سرکار کے قدموں میں گر گیا عرش پر، اور تھوڑی دیر کے بعد میں رونے لگا. میرے بازو سے بھی رونے کی آواز آ رہی تھی.
رہیے، ہوشیار رہیے. خاص طور پر میں اپنے نوجوان بھائیوں سے، بچوں سے، 10-12 سال کے بچوں سے لے کر 25 سال 30 سال 35 سال تک کے جو بچے ہیں ان سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ بچوں اپنے ایمان کو محفوظ رکھو، ورنہ سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، راتوں میں نیٹ پر جا کے سرچنگ کرنا اور کوئی بھی مل گیا اس کی باتوں کو شیئر کرتے. میرے بھائیوں، میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے سوریا پیٹ میں بھی کئی گروپ ہوتے ہیں واٹس ایپ پہ، معلوماتی گروپ. ان گروپوں میں یہ یونس کے بیانات آئے، ہمارے لوگ شیئر کرے، جو شیئر کرے پرسنل میں ان سے بات کیا، ان کو سمجھایا. میرے بھائیوں یہ آدمی غلط ہے، میں نے کہا آپ اس کو ڈیلیٹ کرو، ڈیلیٹ کر دیے. وہ بھائی سمجھ گئے، معلوم نہیں نا، اچھی باتیں دیکھی کر دیے. میرے بھائیوں خبر سے خبردار بن کے ایمان کی حفاظت کیجیے. اس لیے یہ ایمان کے لٹیرے ہیں. دنیا چلی جائے، برباد ہو جائے، کھانا ملے نہ ملے، روزی روٹی ملے نہ ملے، لیکن ایمان نہیں. ایمان ہی سب کچھ ہے ہمارا. اسی لیے صحابہ نے فرمایا تعلمنا الایمان پھر تعلمنا القرآن. ہم نے قرآن پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا. میرے بھائیوں ایمان اگر ہے تو جنت میں داخلہ ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو جنت میں داخلہ ہے. اس لیے واٹس ایپ پہ آنے والی ہر چیز پر عمل نہ کرو. بہت سارے یوٹیوب میں آتے، وہ پریشانی ہے یہ وظیفہ کرو، یہ پریشانی ہے یہ وظیفہ کرو. کچھ نہیں ہوتا، میں صاف بول رہا ہوں میں آپ کو، کچھ نہیں ہوتا. من اپنا پرانا پاپی ہے. جب تک من صاف نہیں ہے ہزاروں وظیفے کر لو کچھ نہیں ہوگا. من میلا ہے، وظیفے کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ نہیں. واٹس ایپ کو اپنا گرو نہ بناؤ، اپنا رہبر نہ بناؤ. نیٹ کو اپنا گرو نہ بناؤ، رہبر نہ بناؤ. آؤ مسجدوں سے اپنا تعلق چھوڑو، مسجدوں کے ماحول میں آؤ. میرے بھائیوں کامیابی آج کے فتنوں کے دور میں اگر کوئی انسان کامیابی چاہتا ہے وہ مسجد سے جڑ جائے، دینی ماحول سے جڑ جائے. آؤ مسجد میں ہر نماز کے بعد آپ کو تعلیم ہوتی ہے، ایمان کی تعلیم یہاں ہوتی ہے مسجد. اس لیے موجودہ وقت کو بہت اہم سمجھو، غنیمت سمجھو، ورنہ کل یہ نہ کہنا گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا دورہ دکھاتا نہیں. یہ کہنا نہ پڑے گا خدا کے سامنے کہ کاش دنیا میں ہم عمل کر لیے ہوتے تو بات بن جاتی. آج تو کچھ نہیں ہے. اللہ ہم سب کو فتنوں سے خبردار رکھے، محفوظ رکھے. بہت ہوشیار سے زندگی گزارو میرے بھائی. یہ ایمان ہمیں جو ملا ہے یہ اللہ کی زبردست نعمت ہے. یہ ایمان کو لوٹنے کے لیے بہت سارے چالے ہو رہی ہے، بہت سارے چالے چل رہے ہیں لوگ محض ایمان کے لیے. اس لیے اپنے ایمان کو بچاؤ. اللہ سے روزانہ دعا مانگو، خدایا ہماری ایمان کی حفاظت فرما. اللہ مرنے تک ایمان کی حفاظت فرما. جس دن آپ لینا چاہے اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، میری زبان سے آپ کلمہ جاری کر دیجئے، اللہ ایمان کو بچا کر میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں. اور دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ان فتنوں کو سب کو برباد کر دے، ایمانی لٹیروں کو اللہ نیست و نابود کر دے. اس لیے سمجھو، عقیدہ اپنا مضبوط بنا. شرک ہرگز نہیں کریں گے، صرف اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے لو لگائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے. اللہ پاک میرا اور آپ کا اور ساری
امت مسلمہ، اللہ آپ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجیے۔ اللہ ہم ایمان کی حفاظت کرنے میں اسباب کو اختیار کریں گے، مولا آپ مدد فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔